روان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال آج کا یہ اہتمام بانیان محترم کی جانب سے، ہم حاضرین کی جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار سے التجا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں اس جیسی مزید توفیقات کو شامل فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک روایت کے مطابق آج کی شب شہادت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس بابت آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اور خصوصاً بارگاہ عالی حضرت حجت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ امام کی شہادت کی 15 سے زیادہ مستند تاریخ 25 ہے، 25 شاوال کہ حوزات علمیہ مدارس دینیہ میں 25 شاوال امام کی شہادت کا روز بعنوان روز شہادت منایا جاتا، مگر ائمہ کی شہادت یا ولادت کی چند تاریخیں ہونا یہ تشویش کا سبب نہیں ہے، برکت کا سبب ہے، چونکہ ہر تاریخ سبب بنتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ ماہ شاوال پورے کا پورا ماہ ہی اگر ماہ امام صادق علیہ السلام کے عنوان سے ہم منائیں تو تب بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے، چونکہ جس نے اتنی خدمتیں کی ہوں کہ دین مصطفیٰ جس کی نام سے معروف ہو گیا ہو، تو بتائیے کیا اس کی زحمت کا انسان کیوں کر اور کس طرح سے حق ادا کر سکے گا؟ ہم تو بڑے ابتدائی مرحلوں میں ہیں۔ میں تمہیداً ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر امام کی کچھ سیرت سے متعلق کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تقویت اور قوت کا سبب ہوتی ہیں۔ محبت اور نفرت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی قوت کا سبب بھی ہو سکتی ہیں، ضعف کا سبب بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا کئی سارے والدین ایسے ہیں جو اولاد کی محبت میں گناہ کرتے ہیں۔ محبت ہے نا، محبت ہے، ضعف کا شکار کر دیا اس محبت میں۔ خوب ایک محبت ہے جو جائز نہیں ہے، اس لیے اسے محبت کہا نہیں جانا چاہیے، چونکہ وہ محبت ہے نہیں ہے، اس کا مجازی نام محبت رکھا گیا، جو جن سے مخالف سے ہو جاتی ہے۔ جن سے مخالف میں لڑکا اور لڑکی میں محبت نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی، جو کہ محبت کمال سے ہوتی ہے، اور شہوت کمال کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ وہ محبت ہو نہیں، اسے مجازاً ہم محبت کہہ دیتے ہیں، بلکہ یہ مجاز بڑا مشکل کھڑی کر رہا ہے، محبت بیچاری بدنام ہو رہی ہے اس مجاز کی وجہ سے۔ اب یہ کرتی کیا ہے؟ یہ انسان کو اتنا، ہم نے دیکھا کہ مثلا ایک بندہ پڑھ لکھ رہا تھا، اس نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس عمل میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ایک شخص ترقی کر رہا تھا، اپنے گھر والوں کا سہارا بنا ہوا تھا، اس نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، کیوں؟ چونکہ کسی ناجائز محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ کمزور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیں والدین جائز ترین محبت ہے نا اولاد سے، اس محبت کی خاطر کچھ کمپرومائزز کر رہے ہیں، اور کہیں انسان ناجائز محبت کے لیے بڑے بڑے نقصانات کو اپنے سر لے رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی معصیت کر رہا ہے اور لوگوں کے حق کو بھی ضائع کر رہا ہے، اپنے اعزہ کے حق کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اگر محبت انسان کو کمزور کرتی ہے تو پھر کیوں قرآن مجید نے ہر شے کا میلاک اور معیار ہی محبت کو قرار دیا ہے؟ اظہار محبت پائی جائے، مودت یعنی جس میں شدت اظہار پایا جائے۔ کہ تم سے صرف اہل بیت کی محبت نہیں مانگ رہا ہوں، شدت اظہار بھی مانگ رہا ہوں۔ محبت تو کمزور کرتی، کہا نہیں وہ اور محبتیں ہیں جو کمزور کرتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو خدا کا حقیقی بندہ بنا دیتی ہے۔ یہ محبت اگر کمزور کرتی ہوتی تو پھر رسول اللہ دیکھیں نا، معیار میلاق طلب کیا گیا نا،
فرمایا تم سے محبت طلب کر رہا ہوں. پروردگار کچھ اور طلب کر لیتا. دین میں محبت کے سوا کے اور کچھ نہیں ہے. نماز ہے, روزہ ہے, عبادات ہیں, حج ہے, خوب اصول دین ہے, فروع دین ہے, کسی میں سے کچھ ایک طلب کر لیا جاتا بطور اجر رسالت. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے ایسا معیار نہیں بن سکتی کہ اگر وہ ہو تو باقی سب چیزیں بھی ہوں. مثلا نمازی ہو تو باقی سب چیزیں بھی, باقی پورا دین بھی ہو. عدل اور خدا کے عدل و توحید کا قائل ہو, عقیدہ مضبوط ہو, تو اس کا مطلب باقی سب چیزیں بھی ہوں. کوئی ایک ایسی میلاک, ایسا معیار قرار دینا ضروری تھا کہ اگر یہ ہو تو باقی سب بھی ہوگا. لہذا فرمایا مودت اہل بیت اختیار کر لو, گویا تم نے ہر نیکی اختیار کر لی ہے. مودت اہل بیت اختیار کر لو, گویا تم نے ہر برائی سے خود کو دور کر لیا ہے. ایک ایسا معیار ہے. بس یہ وہ محبت ہے جو تقویت کا سبب ہے. یہ وہ محبت ہے جو بندے کو لا تعلمون شیئا کا, جب تم بطون امہات سے پیدا ہوئے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اس حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچانا کہ نبی فرمائیں یہ شخص آیا تو جاہل تھا مگر واپس فقیہ لوٹ کے جا رہا ہے. یہ اس محبت کا کمال ہے, یہ اس مودت کا کمال ہے. بس یہ محبت قیمتی ہے. مگر بعض اوقات چونکہ محبت ایک جذبہ ہے, بعض اوقات انسان یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. گمان کر لیتا ہے, سوچ لیتا ہے. جس طرح سے میں اور آپ اپنی زندگی میں ابھی بہت ساری چیزوں کا سوچتے ہیں. خواہش ہے میری کہ میں یہ بنوں, لیکن وہ خواہش ابھی ارادے میں تبدیل نہیں ہوئی. پروردگار کا فرمانا ہے میرے ارادے کی طاقت یہ ہے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. خدا یہ ارادے کی طاقت ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس ارادے میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمایا ہے. اور پروردگار یہ چاہتا ہے جب تم اپنی خواہش کا, جو تم چاہتے ہو اس کا ارادہ کر لو گے فیکون ہو جائے گا. تم ارادہ کرو گے میں وہ کر دوں گا. ابھی آپ نے شب قدر گزاری نا, شب قدر, قدر یعنی تقدیر معین کرنے کی شب. پروردگار ہمارے عام فہم کے مطابق کہ تقدیر تو لکھتا ہے, تو شب قدر میں ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ کہ شب قدر میں تم ارادے کرو گے, جو ارادہ کرو گے میں مقدر کر دوں گا. تقدیر میں لکھتا ہوں, ارادہ تم کرتے ہو, تم ارادہ کرتے ہو میں مقدر کر دیتا ہوں اسے تمہارا. بس ارادہ انسان, پروردگار نے انسان کو ارادہ عطا کیا, اور قوت انسان کے ارادے کی طاقت ہے کہ انسان جو ارادہ نا, ارادہ پہاڑ ہلا سکتا ہے, یقین جان لیجئے ہلا سکتا ہے. یقین جان لیجئے یہ ایسا جملہ نہیں ہے, خطابی اور کتابی جملہ نہیں, حقیقی واقعاً حقیقت ہے اس میں کہ انسان اگر ارادہ کر لے پہاڑ ہلا سکتا ہے. سب کچھ ارادہ کرنے پہ موقوف ہے. اب میں نے آیا ارادہ کیا ہے مودت و محبت اہل بیت کا یا نہیں؟ بلکہ میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں اس گھر میں نے دیکھا, آنکھ کھولی, علی علی ہو رہا تھا, میں نے بھی علی علی کرنا شروع کر دیا. وہاں حسین حسین ہو رہا تھا, میں نے بھی حسین حسین کرنا شروع کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ واقعاً میں محب ہوں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ واقعاً میرے اندر مودت, چونکہ شدت اظہار چاہیے نا. شدت اظہار کہاں ظاہر ہوگا؟ جہاں ایک طرف جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کی خواہش ہے اور ایک طرف میری خواہش ہے, اور چونکہ میں خواہشات کا بندہ ہوں لہٰذا اپنی خواہش مجھے کھینچ رہی ہے, وہاں میں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی خواہش کو قدموں تلے رون دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ میری خواہش ہے, صادق آل محمد کی خواہش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے گا محمد صلی اللہ محمد والی محمد. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, اب محفل میں بیٹھ کر, محفل ہے نا, اب میں امام صادق علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں, بہت آسان کام ہے, مشکل ہے کوئی؟ محفل سجا دی گئی ہے, اسٹیج لگا دیا گیا ہے, مائک بہترین ہے, ہوا مناسب ہے, وہ سب بہترین ہے. اب یہاں پر کہا جائے محبت کا اظہار کرو, مشکل ہے اس کام کا اظہار کرنا؟ نہیں ہے. اب آپ سے کہا جائے نعرہ حیدری کا جواب دے, مشکل ہے یا نعرہ حیدری کا جواب دینا؟ نہیں, مشکل نہیں ہے. مشکل کہاں ہے؟ جہاں انسان اپنی خواہش کے ہاتھوں پھنسا ہو وہاں مشکل ہے. اچھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں خدا ہے اور میں ہوں, اور ایک ایسی چیز ہے جو میرے امام کو پسند نہیں ہے, مجھے اس لیے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے کہ میرے امام خوش نہیں ہیں. کیا تنہائی میں نعرہ حیدری لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا ہوں؟ آج کل کا, ابھی وصیت امام صادق میں عرض کروں گا یہ نقطہ, آج کل کا ایک بڑا مسئلہ تعلقات اور روابط ہیں. ایک بہترین تعلق جسے خدا چاہتا ہے قائم رہے, میں نے توڑ دیا ہے. کیوں؟ چونکہ مجھے کوئی چیز بری لگ گئی ہے.
اب امام صادق چاہتے ہیں تعلق جڑے، میں چاہتا ہوں کہ بھئی میری انا کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے صحیح طرح سلام نہیں کیا، میں گیا اس نے فلاں کرسی پہ مجھے نہیں بٹھایا، فلاں چیز میرے سامنے پیش نہیں کی، پذیرائی میں کمی کی، خوب سلام دعا میں وہ احتیاط نہیں کی جو میرے ساتھ کی جانی چاہیے تھی، بہرحال مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا اور میں ناراض ہوں. اور امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو درگزر کرنا ہے، اس کو بنیاد بنا کے تعلق توڑنا. اب بتائیے شدت اظہار کیسے ظاہر ہوگا؟ نبی کو اجر رسالت کیسے دیا جائے گا؟ یہ ہدیہ تو میں پیش کر سکتا ہوں نا، قدم قدم پہ پیش کر سکتا ہوں، جہاں جہاں مجھے میرا نفس پکارے وہاں وہاں اس کی مخالفت کروں اور اپنے امام کی اطاعت میں قدم اٹھاؤں. صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد. امام علیہ السلام کی زندگی اور سیرت دیکھیے، ایک تاسف اور افسوس ذکر کروں اور انشاءاللہ اس سے آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ ہمارے 12 امام ہیں، 1200 امام نہیں، 12 امام. اچھا 12 ہی مہینے بھی ہیں. اگر ایک مہینہ ایک امام کے نام پر منسوب کر دیا جائے، جس طرح ہفتے کے دن تو ہے نا منسوب آئمہ کے نام سے، اور آئمہ کے چاہنے والے آئمہ کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی جستجو کریں. اچھا بہت زیادہ وقت نہیں، دن میں آدھا گھنٹہ نہیں، رہنے دیں زیادہ ہے شاید 10 منٹ. مشکل ہے یہ امر، لیکن کتنا رائج ہے ہمارے ہاں. 12 آئمہ ان میں سے 2 کا ذکر ہوتا ہے بس، اور جن 2 کا ذکر ہوتا ہے خود ان کی سیرت بھی کتابوں میں بند پڑی ہوئی ہے. وہ مواد نہ ممبر تک آ رہا ہے نہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. مزاج مختلف ہے نا. مثلا امام زمانہ، اگر کتنے خطرے کی بات ہے، امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے، یقیناً آپ کو لائیں گے تشریف انشاءاللہ، اور بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ. ہم خود کو آمادہ کریں گے اور آقا پروردگار آقا کو اس میں ظہور عطا فرمائے گا. امام علیہ السلام تشریف لے آئیں. اب امام جب آ کر ہم سے گفتگو کریں گے تو ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے نا امام کا کیا انداز ہوگا. مثلا آپ آج پہلی دفعہ آپ میں سے اکثر سے ملاقات ہو رہی ہے، اب اس وقت آپ کچھ چیزوں کو بیٹھ کے جج کر رہے ہیں، میں کچھ چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں کیونکہ پہلی ملاقات ہے. کچھ چیزیں ہمیں پسند آئیں گی، کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں گی. ممکن ہے سب پسند آ جائے، خود یہ بھی پسند بھی اپنی اپنی ہے. اب یہ جو انداز گفتگو ہے، اگر ہم اس انداز گفتگو سے مانوس ہوئے تو یہاں بیٹھنا انٹرسٹنگ ہوگا. اگر اس گفتگو کے انداز سے مانوس نہ ہوئے تو پھر ہماری طبیعتوں پہ بہت گراں گزرے گا. یہ 45 منٹ گزارنا قیامت ہو جائے گی. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آ گئی کہ میرا ارادہ 45 منٹ کا ہے، اس میں سے چند منٹ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں ہم. اگر ہم مانوس خطیب کے انداز سے مانوس ہوں، اب دیکھیے نا کچھ فیمس خطباء ہیں جنہیں ہم بہت شوق سے سنتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے انداز خطابت سے ہم مانوس ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں. ان کی گفتگو چند گھنٹے بھی جاری رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم باقاعدہ شریک ہوتے ہیں اپنے کام چھوڑ کر. کیوں؟ ایسے خطیب نے گفتگو کرنی ہے جن کی گفتگو سے ہم آشنا ہیں، ان کی گفتگو کا انداز. اچھا اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں موجود نہج البلاغہ پہ پڑی گرد کو صاف کیجیے، اس کو کھولیے اور کھول کے دیکھیے کہ پہلے علی کا طریقہ کیسا تھا. علی مرتضیٰ کیسے خطاب کرتے تھے؟ جیسے علی مرتضیٰ خطاب کرتے تھے ویسے ہی 12واں علی بھی خطاب کرے گا. اب اگر پہلے علی کا خطاب مجھے بور کر رہا ہے تو پھر 12ویں علی کی محفل میں بیٹھوں گا کیسے؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ محمد. پھر ہم امام سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آقا ذرا تھوڑا سا تو مرچ مسالہ. یہ اتنی سادی گفتگو، یہ اتنے بغیر شوگر کوٹنگ کے آپ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں امت کے. یہ ہماری اصلاح میں اتنی مشکل، اتنی آپ نے ثقیل گفتگو فرما دی ہے. تھوڑا سا تو خیال کیجئے، طبیعتوں پہ گراں گزرتا ہے. یہ مزاج بنانا ضروری ہے. اور ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو غافل ہیں، کہ اکثریت تو غافل ہے اس وقت، غافل لوگوں کی بات، ان کی بات کر رہا ہوں جو متوجہ ہیں. جو متوجہ ہیں وہ بھی اپنا معیار ابھی تک نہیں بنا پا رہے. دنیا ہے نا بابا، اس دنیا میں رہتے ہیں، اسی کے مسائل ہمارے مد نگاہ و پیش نظر ہیں، انہی مسائل میں ہم مبتلا ہیں. اور دنیا میں کشش ہے. بہرحال انسان اپنا دامن چھڑاتا ہے مگر پھر پھنس جاتا ہے. اب یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ کیسے خود کی تربیت کی جائے یا کیسے خود کو دنیا سے بچایا جائے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کروں گا.
کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے سے یہ میدان سر کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اپنی ائمہ کی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، جن کا نام نامی ہمیں اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ہم فوراً آقا پہ درود بھیجیں. ایسا ہی ہے نا، کسی محفل میں آقا کا اسم گرامی آ جائے، نام نامی آ جائے، ہم فوراً درود پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہم جانتے ہیں یہ وہ امام ہیں کہ جن کا ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. مطلب جعفری ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم جعفری ہیں. اور یہ سعادت ہے، یہ فخر ہے. لوگ کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارا یہ عہدہ ہے، ہمارا یہ مقام ہے، ہمارا یہ منصب ہے. ہم سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم جعفری ہیں. ہمارا مقام، ہمارا منصب، ہماری قدر، ہماری قیمت، ہمارا سب کچھ یہی عنوان ہے کہ ہم جعفری ہیں. خود اس امام سے کتنی رغبت ہے اور کتنا تعلق ہے اور کتنی قربت ہے. خود اس امام کی سیرت ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں کتنی ہے. آئیے آج امام کی سیرت سے کچھ خوبصورت نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں ہمیشہ ایک کوشش کیا کرتا ہوں کہ گفتگو میں ان باتوں کو خدمت میں پیش کیا جائے مومنین کی کہ جو فوراً عمل میں آ سکیں فوراً. اور ائمہ کی ساری سیرت ہی اسی طرح سے. بس علی علیہ السلام کی آپ جنگیں سنیں، ایک ایک جنگ اور ایک ایک میدان جنگ میں آقا کا اٹھنے والا قدم مجھے اور آپ کو زندگی کا اصول سکھا رہا ہے. اور یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کر رہا ہوں، یقیناً ایسا ہی ہے. چونکہ امام کا عمل ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام کا عمل ہو اور ہدایت سے خالی ہو. مشکل یہ ہے جس طرح سے بعض مفسرین کے بقول کہ خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا تھا آسان بنا کے، لیکن کچھ مفسرین نے زحمت کر کے قرآن کو واپس وہیں پہنچا دیا جہاں سے خدا نے نازل کیا تھا. اب یہی معاملہ ہم نے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کہ خدا نے انہیں ان نوری ہستیوں کو بشری لباس پہنایا اور ہمارے درمیان بھیج دیا. خدا کیوں پہنایا، کیوں بھیجا؟ کہ اس لیے کہ تمہارے درمیان رہ کے تمہیں زندگی گزارنا سکھائیں. ہم نے اکتفا کر لیا کہ بس ان کا ذکر کر لیا جائے، جنت تو مل جاتی ہے نا. کون اتنی مصیبت میں پڑے کہ علی جیسی سخاوت کرے؟ کون خود کو زحمت میں ڈالے کہ علی جیسی شجاعت کا مظاہرہ کرے؟ اور کون خود کو علی جیسی عبادتوں کا عادی بنائے کہ راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ خدا کا نام لے لے کے گریا کرے؟ وہ آسان ہے نا، ایک نعرہ حیدری اور سیدھی. اس جنت میں سب کا فائدہ ہے، سب سے زیادہ کہنے والے کا. کیونکہ کہنے والا جب یہ کہتا نا کہ ایک نعرے میں جنت، تو سننے والے تو ویسے ہی آسان، ان کو سیدھی جنت چاہیے، آسان جنت چاہیے. اور جب آپ خوش ہوتے ہو، آپ کی خوشی بانی کو خوش کرتی ہے. بانی خوش ہو جائے تو خطیب تو خوشی خوش ہے نا بھائی. ان سب خوشیوں میں امام کی خوشی کہیں گم ہو جاتی ہے. سب خوش ہیں، امام خوش نہیں ہے. چونکہ امام کہہ رہے ہیں سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو، پھر عمل کرو تاکہ کہیں پہنچ جاؤ. آئیے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ لیجیے. امام علیہ السلام کا اپنا قول جو کردار ہے امام صادق علیہ السلام کو بیان کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کرو مگر زبان کے ذریعے نہ کرو. تبلیغ صرف کردار کے ذریعے سے کرو، کیونکہ زبان میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ تبلیغ کی جا سکے. زبان کے ذکر ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے سے، لیکن اصل تبلیغ جو دلوں کو پھیر دیتی ہے وہ تبلیغ ہے جو کردار کے ذریعے سے کی جاتی ہے. تو کیا کردار ہے امام علیہ السلام کا؟ امام علیہ السلام کا حلم اور بردباری. حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں کہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں میری ہی معصیت کر رہا ہے، میرا کہا نہیں مان رہا، مگر پھر بھی جب اس سے پیش آتا ہے تو ایسے پیش آ رہا ہے جیسے بڑا اطاعت گزار ہو. اس کی سادہ مثال پروردگار عالم. ہم سب کو ہمارے گناہ پروردگار نے سنے ہوئے نہیں ہیں، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی سے سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں غلط کیا تھا، نشر کر دیتے ہیں اس کو. خدا کیا کرتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے، بتاتا ہے دوسروں کو نہیں، پردہ ڈال دیتا ہے. پروردگار یہ تو تیرا گناہگار بندہ ہے، پردہ کیوں ڈال رہا ہے؟ گناہگار ہے پر میرا ہے، بندہ میرا ہے. اچھا صرف پردہ ڈالتا کا نہیں، پردہ نہیں ڈالوں گا بلکہ اس کو توبہ کا موقع بھی دوں گا تاکہ گناہ معاف ہو جائے. نہیں، فقط اتنا نہیں کرتا بلکہ کردہ گناہ کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ پروردگار ہے.
خدایا میں نے تو گناہ کیا تھا، یہ اچھائی میں یہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اس لیے کہ خدا حلیم ہے، وہ علیم ہے مگر علیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے۔ حلیم کہتے ہیں کہ دیکھا تو سب کچھ ہے اس نے، مگر جب عطا کرنے کا وقت آیا تو ایسے عطا کیا جیسے میں اس کا اطاعت گزار بندہ ہوں۔ ائمہ کی زندگی میں بھی یہ صفت الہی، چونکہ ائمہ مظہر صفات الہی ہے، لہٰذا یہ صفت آپ کو نظر آتی ہے تمام ائمہ کی زندگی میں، خصوصاً امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں، کہ امام علیہ السلام کا انداز یہ ہے کہ امام کا ایک خدمت گزار، یہ وہ سیرت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں اگر آ گئی، ائمہ کی یہ سیرت میں نے اور آپ نے سن لی تو ہم اپنے روز و شب کو درست کر لیں گے، صبح و شام کو درست کر لیں گے، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے دفتری معاملات، ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے خوب اس سیرت کی بنا پہ درست ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام اپنے خادم کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ جا کر فلاں چیز لے آؤ، خادم گھر سے نکلا، کہیں نیند آ رہی تھی، کسی گوشے میں گیا اور سو گیا، بہت تاخیر ہو گئی، امام علیہ السلام نے اس کی تلاش شروع کی، دیکھا تو وہ گوشے میں سو رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کوئی شے لی جس سے اس کو ہوا کی جا سکتی تھی، گرمی تھی وہاں، امام بیٹھ گئے اور اسے ہوا کرنے لگے، ہوا جھلنے لگے۔ اچھا یہ کچھ دیر میں بیدار ہوا، امام کو دیکھ کے شرمندہ ہوا، امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ مناسب نہیں ہے کہ دن میں بھی سویا جائے اور رات کو بھی سویا جائے، کہا دیکھو رات تمہارے لیے ہے، دن تم ہمارے لیے صرف کرو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ امام ایک آدھ دفعہ یہ کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اتنا حوصلہ ہم بھی پیدا کر لیتے ہیں ایک آدھی دفعہ، لیکن یہ روٹین نہیں ہوتی، یہ سیرت نہیں ہے ہماری کہ جو ہماری مخالفت کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت یعنی وہ اصول جو کبھی بھی نہ ٹوٹے، جب بھی ہم کسی کو دیکھیں کہ اس نے ہماری مخالفت کی ہے خوب اصلاح کی جائے، مگر ایسا غصہ نہ کیا جائے کہ اپنی انا کا، اپنے تہش کا اظہار کر دیا جائے سامنے والے کے سامنے، اور اس کو بتایا جائے چونکہ تو میرا مطیع نہیں تھا بس نتیجتاً اب کائنات کی کوئی نعمت تجھے عطا نہیں ہونی چاہیے بلکہ تو مستحق ہے غیظ و غضب کا۔ اگر انسان یہ بنیاد بنا لے زندگی گزارنے کی تو پھر پروردگار عالم بھی اپنا قاعدہ بدل دیتا ہے، وہ بھی یہ فرماتا دیکھ تو نے بندے پر رحم نہیں کیا، نتیجتاً قیامت کے دن مجھ سے نرمی کی توقع مت کرنا، لیکن اگر تو میرے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی برتو، خدا قیامت کے دن تمہارے ساتھ نرمی برتے گا۔ یہ ائمہ کی سیرت ہے، اور یہ وہ سیرت ہے جس کے ذریعے سے ماحول جنت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ امام کا حلم ہے، خطا کرتے دیکھا مگر جب وقت آیا تو خطا کا جواب امام نے سزا سے نہیں دیا، عطا سے دیا، مہربانی سے دیا۔ یہ حلم امام صادق علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا عفو درگزر، امام سے کسی نے آ کے کہا آقا آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کی برائی کی ہے تمام لوگوں کے سامنے۔ اچھا اب یہ ماجرا اگر ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو اب کیا تماشا ہوگا کہ ہمیں پتہ لگے ہمارے کسی عزیز رشتہ دار نے ہماری برائی کی ہے لوگوں کے سامنے، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، وہ کریں گے کہ پھر ہم سب جانتے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ امام علیہ السلام نے جیسے سنا آقا اٹھے، سب سے پہلے وضو فرمایا، پھر مصلی عبادت پر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ خدا میں ہاتھ بلند کیے، کہا خدایا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تو اس خطا کرنے والے کو معاف کر دے۔ یہ سیرت امام صادق علیہ السلام۔ میں جعفری ہوں لیکن میرا انداز دوسروں کو ڈیل کرنے کا خب کیا امام صادق والا ہی ہے یا کسی اور انداز سے؟ کہ آپسی تعلقات اور رشتہ داریوں میں میرا رویہ، اور چونکہ یہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے، میری برائی کوئی کر رہا ہے بہرحال کہیں نہ کہیں، خبر بھی مل رہی ہے۔ اچھا آج کل ماحول ایسا ہے کہ آپ جس کو اپنا سمجھ کے کہتے ہیں اس کو نہیں بتانا، وہ تو آ کے لازمی بتاتا ہے کہ آپ کا بھائی یوں کر رہا تھا۔ مزے لینے کا شوق ہے نا لوگوں کو، آگا زندگیاں کیوں بے مزہ ہو گئی آگا؟ چونکہ ناجائز لذتوں کی عادت لگ گئی ہے لوگوں کو۔ یقین جان لیجیے کسی کو پتہ لگ جائے سے 2 لوگ ناراض ہیں، وہ تیسرا ایسا بھڑکتا ہوا پٹرول کا بڑے والا کین لے کر آئے گا اور اس ناراضگی میں ایسی آگ لگائے گا نا، سن نہیں کرے گا، آگ لگائے گا اور خود مزہ لے گا، لذت محسوس کرے گا۔ جہاں عفو کرنا چاہیے، جہاں درگزر کرنا چاہیے، جہاں ائمہ کے فرامین میں روایات کا مضمون ہے، مختلف طرح سے کہا 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا،
یا خود اپنے معاملات کو درست کرنا، خب یہ نماز، مستحب نماز اور روزے سے افضل کام ہے۔ عبادات کو ایسے چپکے ہوئے ہیں جیسے انہی عبادات نے جنت لے جانا، جبکہ یہ عبادت جو سکھاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ تمہارے اندر بھی جذبہ اف پیدا ہو جائے۔ تو فارسی والوں کے بقول کہ در اف لذتی کہ در انتقام نیست، کا معاف کرنے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دل آشنا تو ہو اس مزے کا۔ بس بریانی پلاؤ کا مزہ مجھے پتا ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی بور ترین تقریر بھی برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ بعد میں بریانی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں ہے، اور میں آپ کے بارے میں ایسا گمان نہیں کر رہا ہوں، آپ نے غلط نہیں سوچنا، ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایک بریانی کی پلیٹ سبب بنتی ہے کہ مشکل ترین تقریر میں سن سکتا ہوں، کہ لذت سے آشنا ہوں نا۔ لیکن 2 رکعت نماز جس میں 2 منٹ لگتے ہیں، گھنٹہ نہیں، 45 منٹ نہیں، اس کی لذت سے آشنا نہیں۔ مجھے نہیں پتا سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ کیا مزہ دیتا ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو کربلا جا کے دیکھو، حسین تیروں کے ساتھ پشت سے تیر کو نکال کے سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے۔ اطاعت کی لذت، کاش خدا ہمیں اطاعت کی لذت سے آشنا کرے۔ بس امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عفو درگزر کا تقاضا یہ کہ جب تمہیں پتہ لگا تمہارے کسی عزیز، اچھا عزیز پہ تو زیادہ رحم آنا چاہیے نا، کہ جب اگلے نے خطا کر دی، اگلے نے غلطی کر دی، خوب گویا جہنم خریدی ہے ایک طرح سے، غیبت کی ہے، نتیجتاً اب کوشش کرنی ہے مجھے کہ اسے جہنم سے بچایا جائے۔ کیا کروں؟ پہلے اسے خود معاف کر دوں اور پھر خدا سے کہوں خدا میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے، خدا میں نے اسے معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، اس سے قبل کے ہاتھ نیچے آئیں خدا اس برائی کرنے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دیتا۔ یہ تبلیغ ہے جو کردار سے کی جاتی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ تنہائی میں خدا سے ایسا رابطہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار ہمارے ہر رابطے کو درست کر دیتا، ہمارے ہر تعلق کو درست کر دیتا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے گا محمد امام علیہ السلام ایک طرف تو ائمہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں قناعت کی کہ کم از کم پہ اکتفا کرو، یہ تبلیغ اہل البیت علیہ السلام نے کی۔ دوسری طرف لوگوں کے لیے، لوگوں کی خاطر خود کو زحمت میں ڈالنا اس قدر زیادہ ملتا ہے ائمہ کی سیرت میں کہ واقعا قابل توجہ ہے۔ مثلا امام اپنی پشت پہ بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں اور فلاں شخص کے گھر راشن پہنچا رہے ہیں، یہ کام کسی کے ذریعے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ خود کیوں کر رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ یہ کام اتنا اہم ہے کہ ہم مصلی چھوڑ کے کسی کا گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں۔ یہ شب کا وقت بندگی کا وقت ہے، خدا کو پکارنے کا وقت ہے، اس وقت میں سے کچھ وقت ہم نے نکال لیا ہے تاکہ اپنی پشت پر خود اس بوجھ کو اٹھا کے پہنچایا جائے، یا بعض اوقات لوگوں کے ذریعے سے۔ اصل ایک شخص امام کے پاس آیا، امام علیہ السلام نے اسے ظاہراً ایک تھیلی دی، چند دینار اس کے اندر موجود تھے، کہا یہ فلاں شخص کو دے دو، بتانا مت کہ میں نے بھیجے۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کر اس کو پیسے دے دیے، جس کو پیسے دیے اس نے کہا کہ تیرا شکریہ، تو نے پیسے لا کر مجھے دیے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے کہ جو کچھ عرصے بعد میری اسی طرح سے مدد کر دیتا ہے اور میرا سال بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اور ساتھ پتہ کیا کہتا ہے عجیب ہے، یہ امام جعفر صادق، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ میری مدد نہیں کرتے، نہ جانے یہ کون ہے جو میری مدد کر دیتا ہے۔ یہ انداز ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں رائج ہو گئی، ہم چھوٹا سا بھی کام کریں نا تو فوراً اپنا نام لکھ دیتے ہیں، کہیں فرشتے سے غلطی نہ ہو جائے ثواب پہنچانا، فوراً لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں خطا نہ ہو جائے، فرشتہ خطا نہیں کرتا۔ اچھا ایسا نہیں کہ سب دکھاوے میں کرتے ہیں، بلکہ رسم ہے نا چونکہ، تو سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کے چند سورہ پڑھے، وہ بھی اعلان کرا دیتے ہیں اپنے والد کے لیے میں نے اتنے سورے پڑھے، اپنے عزیز کے لیے میں نے اتنی درود پڑھ لی، یہ بھی اعلان کریں۔ وہ اعلان کیے بغیر بھی تو پہنچ جائے گا، اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ عرض نہیں کر رہا ہوں سارے سب اب سوء ظن نہ رکھیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ذرا میرے کہنے سے کسی نے چھوڑ تو نہیں دینا، اور ہم ہر ایک کے بارے میں سوء ظن رکھیں کہ وہ دکھاوا نہیں کر رہا ہے، اکثر دکھاوا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک رسم رائج ہے، اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یقین کر لیجئے جو کام میں کر رہا ہوں اور خدا کے لیے کر رہا ہوں، جتنا پوشیدہ رہا اتنا بہتر اجر عطا کرے گا خدا مجھے۔ بس امام کی سیرت میں مجھے عفو درگزر نظر آتا۔ امام علیہ السلام کی سیرت میں ایک اور نقطہ دیکھیے، ائمہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو ناکارہ بنانا نہیں چاہتے،
یہ عجیب ہے جو درس ہمیں ملا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور جنت بھی سیدھی اور تمام برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. ائمہ کی سیرت اس سے بالکل مختلف ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. اللہم صلی کیفیت یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کھردرا لباس پہنا ہوا اور آقا کے بدن سے اتنا پسینہ نکل رہا ہے کہ یہ شخص دیکھ کر ایک مرتبہ حیران ہوا اور امام کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا میری جان آپ پر قربان، آپ یہ سعادت مجھے عطا کیجئے، مثلا یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے، میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ حصول معاش کے لیے دھوپ کی شدت میں انسان کام کرے اور رزق حلال کمائے. جو امام اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں وہ امام یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھی یہی پسند کر رہے ہیں. آج ہم نے نہ جانے کیوں مستضعف رہنے کو دینداری تصور کیا ہوا کہ جتنا ضعیف رہوں گا اتنا پکا دیندار ہوں، چونکہ سب کچھ آخرت میں ملنا ہے. دنیا خدا نے کافروں کے لیے بنائی ہے، پھر دنیا خدا نے خدا کے منکروں کے لیے بنائی ہے، پھر میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. مجھے اور آپ کو حکم یہ کیا ہے کہ دنیا کماؤ دنیا کی خاطر نہیں، آخرت کی خاطر. بے دین اور دیندار کا یہ فرق ہے. ایسا نہیں ہے دیندار دنیا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ دیندار کی دنیا مزرعۃ الآخرہ ہوتی ہے. امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، اپنے ایک دوست کے گھر امام نے قیام کیا. دیکھو اس نے بڑا پیارا عالی شان گھر بنایا. امام علیہ السلام نے کہا اس گھر کی کیا ضرورت تھی، بہتر تھا آخرت کا گھر بناتا، یہ دنیا میں کیوں بنایا، یہ کس کام آئے گا. اچھا پھر امام رکے اور پھر فرمایا دیکھ اگر یہ بنا لیا ہے تو اسی گھر کو آخرت کے گھر کا ذریعہ بنا لے. پہلے یہ بتایا کہ دیکھ اس کی ضرورت نہیں تھی، زیادہ ضرورت اس کی ہے، اب یہ بنا لیا تو اس کو ذریعہ بنا لے آخرت کے گھر کا. پھر فرمایا کہ کیسے ذریعہ بنے گا، کہ دیکھ اس گھر کے دروازے سب پہ کھلے رکھنا. میں بس اب وہ تفصیل ساری چھوڑ دی جو میں لے کر آیا تھا. آخری وصیت نامہ امام کا عرض کروں اور منزل مصائب پر آ جاؤں. امام علیہ السلام کی زندگی میں، آقا کی سیرت میں دیکھیے خدا نے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم پہ رحمت کے سارے دروازے کھول دے. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ دعا نہیں کرتا ہے نا؟ خدا مجھ پہ رحمت کے. اچھا خدا نہ ہمارے اختیار میں ایک گھر دیتا ہے اور اس کا دروازہ دیتا ہے، ہم اس دروازے کو سب پہ بند کر کے کہتے ہیں خدا مجھ پہ رحمت کے دروازے کھول. نہیں آپ کہیں گے ہمیں تو گھر بھی نہیں دیا، تو بھائی دل تو دیا ہے، اس کا بھی ایک دروازہ ہے. اللہ کے سب بندوں پہ سارے دروازے بند، خدایا سب دروازے کھول دے. خدا کہے گا عجیب ہے، جو تمہیں دروازہ دیا تھا وہ تو تم نے بند کر رکھا ہے، وہ در کھولو نا. انفاق، اس لیے نا نفق انفاق استعمال کیا گیا خدا کی راہ میں خرچ کرنے. انفاق کہتے ہیں ایسی غار کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازے سے عطا ہے خدا کی جانب سے، ایک دروازہ تم کھلا رکھو. جب تک تمہاری جانب سے عطا جاری رہے گی وہاں سے کبھی بھی عطا نہیں رکے گی، لیکن جب تم خسیس ہو جاؤ گے تو وہاں سے بھی عطا رک جائے گی. امام علیہ السلام کا وصیت نامہ، جس وصیت نامے میں دو نقطے امام نے بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمائے. ایک زہر کی کیفیت میں، امام عالم غشی میں ہیں اور جب ہوش میں آتے ہیں فرماتے ہیں میرے فلاں رشتہ دار کو فلاں رقم پہنچا دینا، میرے فلاں رشتہ دار تک اتنی رقم پہنچا دینا. راوی کہتا ہے کہ بعض ایسے تھے جس نے امام علیہ السلام سے متعلق انتہائی غلط رویہ اختیار کیا. امام نے عالم غشی میں جو بیدار ہوتے نام لے کر کہتے فلاں تک فلاں چیز پہنچا دینا، فلاں تک فلاں رقم پہنچا دینا. کہ ان لوگوں میں ایک وہ شخص تھا جس نے امام پہ تلوار کھینچی تھی. امام نے فرمایا وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رقم کا حصہ اس تک پہنچا دیا جائے. صلہ رحمی کا تقاضا، ایک صلہ رحمی امام کے وصیت نامے میں بڑی اہم. اور دوسرا نقطہ، امام علیہ السلام کے ایک صحابی جو بعد میں آپ کی ایک کنیز زوجہ بھی تھیں، ان سے ملے تعزیت کے لیے امام کی شہادت کے بعد، اور امام کی زوجہ نے فرمایا کہ اے کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب امام کا آخری وقت تھا. کہ امام نے اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا اور بار بار ایک بات کہتے تھے، دیکھو ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جس نے نماز کو ہلکا جانا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جس نے نماز کو حقیر جانا. بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی. جس نے کہا ذرا پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لیتا ہوں، پہلے یہ کر لوں پھر نماز پڑھ لیتا ہوں.
پہلے ذرا باہر سے ہوا ہوں پھر آ کر نماز پڑھ دیتا ہوں، نہ، جب وقت نماز آ گیا تو پھر سب سے پہلے نماز پڑھ لیجیے، سب سے پہلے نماز۔ اس میں ایک بڑی مشکل میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہمیں چونکہ احکام سے آشنائی کم ہوتی ہے ہمارے ماحول میں، لہٰذا ہم یا تو طہارت و نجاست کا حکم نہ جاننے کی بنا پہ یا تو پاک ہی نہیں ہوتے، واقعا نہیں ہوتے، طریقہ ہی نہیں جانتے، یا یہ کہ پاک ہوتے ہیں اور اپنے گمان میں کبھی پاک نہیں ہوتے۔ ایک واش روم کا چکر لگائیں تو واپس آ کہتے ہیں اب نجس ہو گئے، ہم کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ چونکہ ہماری نجاست اور ہماری طہارت کا سارا دار و مدار شک پر ہے، جبکہ دین میں نجاست اور طہارت کا سارا دار و مدار یقین پر ہے۔ میں نے وضو کیا ہے، اب مجھے کچھ دیر بعد شک، مثلا ظہر وضو کر کے پڑھی، عصر کے وقت شک ہو رہا ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، دیکھوں گا یقین کیا ہے، یقین یہ ہے کہ وضو کیا تھا، شک یہ ہے کہ ٹوٹ گیا ہے۔ شریعت کہتی ہے شک پہ نہیں، یقین پہ عمل کرو، وضو ہے نماز پڑھو۔ ہمارا شک مروا رہا ہے ہمیں، ہم اکثر نمازی نہیں ہیں شک کی بنا پہ۔ یا مثلا کبھی کسی کام پہ جا رہے ہیں، اب میں پھر بات لمبی کر رہا ہوں نہ چاہتے ہوئے کیونکہ بات آ گئی ہے زبان پہ، بہرحال ہم مثلا سفر پہ جا رہے ہیں کہ وقت مختصر ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا واجب حصہ کون سا ہے، مستحب حصہ کون سا ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور نقصان بھی ہے، وہ یہ کہ جنہیں پتا ہے کہ واجب کون سا ہے، مستحب کون سا ہے، وہ سوچتے ہیں مستحب ہمیشہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ نہ، مستحب زینت دیتا ہے نماز کو، مستحب واجب کی مرہم پٹی کرتا ہے، جو واجب میں کہیں کمی رہ جاتی ہے وہ مستحب کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ لہذا مستحب کہتے بھی اس عمل کو جو انسان حب میں کرے، محبت میں کرے۔ پکڑ نہیں ہوگی مگر کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ خدا سے محبت ہے، بھائی محبت میں کر رہا ہوں خدا، اور خدا ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جو اس کی محبت میں کی جائے۔ امام فرماتے ہیں کبھی بھی نماز پہ کسی شے کو ترجیح مت دینا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، نماز کو حقیر جانا۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو ہر حال میں ائمہ نے بچائی ہے اور زندہ کی ہے۔ یہ سجدہ ترک نہیں ہوا خدا کی بارگاہ میں کبھی بھی۔ امام علی علیہ السلام جنگ کا موقع ہے، بار بار سورج کو دیکھتے ہیں، امام کا ساتھی ساتھ ہے، کہنے لگا مولا وہ بار بار سورج کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں وقت زوال ہوا کہ نہیں ہوا، وقت نماز ہوا۔ کہ مولا اتنا سخت جنگ کا وقت ہے، ظاہراً جنگی سفین تھی۔ امام نے کہا یہ جنگ ہم کر کس لیے رہے ہیں؟ جنگ کر اس لیے کہ نماز زندہ ہو جائے، جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ نماز زندہ ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں جنگ کرتے ہوئے خدا کی اطاعت اور عبادت کو بھول جاؤں؟ بس ائمہ کی وصیت ہے، اس نماز کا خیال رکھیے۔ ظاہراً آغا پناہیان کا کس کا جملہ بڑا معروف ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی نماز ٹھیک کر لو، نماز سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ خدا سے رابطہ ٹھیک کر لیجئے، باقی سارے معاملات خدا۔ ہم رابطے میں کہیں کمزور ہیں، لہٰذا معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ نماز بہترین ذریعہ ہے خدا کے سامنے اظہار بندگی کا، اظہار عبادت کا۔ ائمہ نے اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے آقا اپنا سب کچھ قربان کیا۔ 4000 شاگرد ہوں جس امام کے، اور اس سے کوئی آ کر کہے کہ آپ کیوں دشمن کے خلاف قیام نہیں کرتے، اور امام فرمائیں کہ میرے پاس ایک ریوڑ کی طرف اشارہ کریں کہ اگر اتنے انصار ہوتے تو میں قیام کرتا۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ امام کو استاد مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، امام کو امام ماننا ضروری ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے گنے 17 بکری کے بچے تھے، امام نے کہا اتنے ہوتے تو میں قیام کرتا۔ جس کے 4000 شاگرد ہیں وہ اتنا مظلوم ہے کہ اسے 17 میسر نہیں ہیں۔ اس لیے حسین ابن علی خب شب عاشور فرمایا کرتے تھے میں نے تم جیسے انصار دیکھے نہیں ہیں، جیسے تم ہو ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں چراغ بجھا کر کہہ رہا ہوں تم جانے کو تیار نہیں ہو، بلکہ ایک کیا 70 زندگیاں خدا سے طلب کرتے ہو تاکہ اس رستے میں قربان کر سکو۔ امام صادق علیہ السلام وہ مظلوم امام، کربلا ایک حسین نے برپا کیا تھا۔ حسین ابن علی کے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ سید سجاد فرماتے جب میں نے زخم گننا چاہے میں پیراہن پہ زخم گن نہیں سکا، کیونکہ جہاں بابا کو تیر لگا تھا وہاں تلوار بھی لگی تھی، وہاں نیزہ بھی لگا تھا۔ حسین ابن علی کے بدن کے زخم سب کو نظر آتے ہیں، جعفر صادق کے بدن کے زخم کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ امام جو بہت قریب ہے، امام کے بابا امام باقر علیہ السلام نے کربلا دیکھ رکھی ہے بچپنے سے، وہ مصیبت کا عالم، وہ کربلا تازہ ہے امام کی زندگی میں۔ بار بار
مجلس عزا برپا کرتے ہیں، روز عاشور امام صادق مجلس عزا برپا کرتے ہیں اور مجلس میں اہتمام کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، گریہ کی تاکید فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دشمنوں کی مصیبتیں بھی سہتے ہیں، وہ ظلم بھی سہتے ہیں جو ظالموں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ لعین منصور دوان کی حکم دیتا ہے، اس کے سپاہی امام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہ امام کو امامہ پہننے دیتے ہیں، نہ پاؤں میں نالین پہننے دیتے ہیں، اور اس طرح سے امام کو دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ اور جب دربار میں پہنچتے ہیں یہ لعین اپنی بدتمیزی کی زبان سے امام سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ امام کیا کرے، حسین کے تو انصار موجود تھے، حسین میدان جنگ میں تھے، مگر وہ امام کیا کرے کہ جس کے پاس 17 ناصر نہ ہو اور سامنے بیٹھا لعین طاغوت امام سے بد زبانی کرے، بد کلامی کرے۔ اسی طرح امام کے گھر کو جلایا گیا، اس قدر کہ امام علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو گویا آگ کی لپیٹ میں تھے، بار بار کہتے تھے میں ابراہیم خلیل کا فرزند ہوں، یہ آگ مجھ پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن شاید اس عالم میں امام، ایک روایت کہتی ہے کہ امام اس آگ کے عالم میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور کچھ سوچ رہے تھے، شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ آج جس طرح میری بچیاں میرے آنگن میں بھاگ رہی ہیں، ارے کربلا میں کیا قیامت کا منظر ہوگا، آج تو میں سر پہ موجود ہوں، میرے خادم آگ بجھانے میں مشغول ہیں، مگر کیا منظر ہوگا کہ جب علی و بطول کی بیٹیاں کربلا کے صحرا میں تنہا ہوں گی، جب حسین کربلا کے صحرا میں اپنے یتیموں کو تنہا دیکھتے ہوں گے، جب عباس شط فرات سے سکینہ کی حالت دیکھتے ہوں گے، نہ جانے کیا قیامت گزری ہوگی۔ عزادارو، امام علیہ السلام کے جنازے کو امام کی وصیت کے مطابق امام کے فرزند نے دفن کیا، امام کو غسل دیا گیا، امام کو بقیع میں دفن کیا گیا، گرچہ آج امام کی قبر ویران ہے مگر امام کو دفن کیا گیا، امام کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیشہ ہمارا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا ہے اور اس مظلوم امام کو ایک سلام عرض کرنے کا جی چاہتا ہے کہ جب 12 محرم کو اعجاز امامت سے اپنے بابا کو دفن کرنے پہنچا، جسم کے جس حصے کو ہاتھ لگاتا تھا پھول کی پنکھڑی کی طرح جدا ہو جاتا تھا، جب قبر بنائی تو اوپر عجیب لوح مزار لکھی، کہا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانها مظلومها غریبها علی شط الفرات فی ارض کربلا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بے حق امام صادق ہماری معرفت میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، آئندہ زندگی کو تیری اطاعت میں قرار فرما، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بانیان کے اہتمام کو اپنی جانب سے قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مومنین حاجت مند حوائج شریعہ کو روا فرما، پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، تمام مستضعفین جہان خصوصاً اہل غزہ کی حمایت فرما، اہل پارا چنار کی حمایت فرما۔ پروردگارہ تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حضرت حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الی ارواح المؤمنین والمؤمنات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔